وہ عورت اب بھی آنسو بہاتی ہوئی ارد گرد سے بے خبر چلتی جا رہی تھی۔ قدموں میں بہت تیزی تھی، جیسے اگر وقت پر نہ پہنچی تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ عدالت کے احاطے میں ہر طرف وکیل، پولیس کے اہلکار، غریب اور امیر لوگ یہاں سے وہاں چلتے اور بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے تھے۔ جہاں پولیس اہلکار مجرموں کے ساتھ موجود تھے تو وہاں نظر آنے والے وکیل بھی یقیناً انہی مجرموں کا کیس لڑنے کے لیے ہی آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر موجود بہت غریب اور امیر لوگ بھی شاید کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں پر آئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میدان حشر کا سامان ہو، جہاں حساب کیا جا رہا ہو۔ میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس غریب لوگوں میں سے کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے تو کئی لوگ بہت خوش تھے۔ جو خوش تھے، کیس کا فیصلہ شاید ان کے حق میں آیا تھا، اور جو دکھی تھے یقیناً کیس کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ سکا تھا۔ یہ نظام کائنات بھی کتنا عجیب ہے نا، کہیں خوشی ہے تو کہیں کوئی غمگین۔ نہ کسی کے پاس مکمل خوشی ہے، نہ کسی کے پاس مکمل غم، بلکہ خوشی اور غم سب میں آدھے آدھے بانٹ دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی چیز مکمل کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ شاید یہی رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ خوشی دیتا ہے تو غم بھی دیتا ہے، تاکہ غم میں اس کے وہ بندے اسے یاد رکھ سکیں جو اسے خوشی کے موقع پر بالکل بھول جاتے ہیں۔ انسان خود غرض بھی تو بہت ہوتا ہے، اپنی خوشیاں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے، جس نے اسے ان خوشیوں سے نوازا ہے جن میں کھو کر وہ اللہ کو ہی بھول چکا ہے۔ دنیا کا وتیرہ تو شاید ایسے ہی رہنے والا ہے، مگر وہاں سے آگے آئیں تو وہ عورت اب کمرہ عدالت میں پہنچ چکی تھی۔ بے چین لگ رہی تھی۔ رویا رویا چہرہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ کتنی غمگین ہے اور اس غم کو کم کرنے کا حل چاہتی تھی۔ لوگ اب کمرہ عدالت میں جمع ہونے لگے تھے، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ عدالت میں موجود ہر کرسی پر لوگ برجمان ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بھی جج صاحب کی کرسی خالی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھنے لگی، لیکن جج کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، جس پر وہ مزید بے چین اور پریشان ہونے لگی۔ لوگ اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے، جو مسلسل رو رہی تھی اور بے دردی سے اپنی آنکھوں اور کانوں کو بار بار رگڑ رہی تھی، جو اس کی یوں بے دردی سے رگڑنے پر بہت سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ سوج بھی گئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تبھی جج صاحب تشریف لائے اور آ کر اپنی مخصوص نشست پر برجمان ہو گئے۔ ابھی جج صاحب کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے کہ وہ عورت فوراً کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کچھ کہنے لگی، مگر تبھی جج صاحب نے اپنا لکڑی کا ہتھوڑا اپنے ڈائس پر مارا اور کہا، آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس میں آ کر کہیے۔ جج صاحب کی بات سن کر وہ عورت سر ہلاتی ہوئی وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اب اس عورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس عورت کا وکیل اور اس کا مخالف وکیل اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے تھے کہ اس عورت نے انہیں کچھ کہنے، سننے یا بولنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا تاکہ وہ اپنی کاروائیاں چلانا شروع کرتے۔ وہ عورت کمرہ عدالت میں روتی ہوئی جج صاحب سے بولی، میں اپنا مقدمہ تھانے میں لائی تھی تاکہ وہاں میرا مقدمہ درج کیا جائے اور مجھے انصاف مل سکے، مگر وہاں کے تھانے کا پولیس والا میرے حسن کو دیکھ کر اندھا ہو گیا اور مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں گی تو وہ میرا مقدمہ درج کر لے گا اور مجھے انصاف دلوائے گا، مگر میں نہ مانی، کیونکہ مجھے اپنی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ تبھی میں نے اس پولیس والے کی بات نہ مانی کہ میں تو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی تھی، اگر عزت بھی چلی جاتی تو میں کیا کرتی۔ وہ عورت روتے ہوئے جج صاحب کو بتانے لگی تو حاضرین سامعین کو سام سونگ گیا تھا۔ سب لوگ ہوش میں آئے، ایک دوسرے کے ساتھ چہ منگوئیاں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس والا ایک رکھوالہ ہو کر ایک عورت سے ایسی ناجائز ڈیمانڈ کرے۔ پولیس تو محافظ ہوتی ہے، وہ عزتیں بچاتی ہے، چھینتی نہیں، اور وہ عورت ایک پولیس والے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی جو عہدے اور رتبے میں خود سے بڑا تھا۔ لیکن عدالت عہدے اور رتبے کو نہیں دیکھتی، وہ انصاف کرتی ہے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھ کر۔ اس سے پہلے کہ جج صاحب کچھ کہتے، اس عورت کی اگلی بات سن کر کمرہ عدالت میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، کیونکہ اس عورت نے روتے ہوئے مزید کہا کہ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ وہ عورت اب بری طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مزید اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں بتا رہی تھی، جس پر سب لوگ دم سادے ہوئے اس کو سن رہے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس تھا تو کچھ کی نظروں میں ہمدردی بھی تھی، وہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں اس عورت کی کئی باتوں پر شک و شبہ ہو۔
तुम्हारे पास कोई सबूत है? जज साहब ने रोती हुई औरत से पूछा तो इसने तेजी से नफी में सर हिला दिया कि नहीं जज साहब, ये सब इस पुलिस वाले ने थाने में किया और मैं वहाँ से सबूत कैसे महफूज कर सकती थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं, मगर मैं सच कह रही हूँ। इस औरत की बात सुनकर जज साहब ने इस पुलिस वाले को हाजिर होने को कहा, जो इसी अदालत में मौजूद था। जज साहब के हुक्म पर तेजी से दूसरे कटहरे में आकर हाजिर हो गया और फिर जज साहब के पूछने पर वो बोला, जज साहब ये औरत झूठ बोल रही है। वो औरत बेहद गुस्से से इस पुलिस वाले को देख रही थी, जबकि वो पुलिस वाला अभी जज साहब से कह रहा था कि मैं इस औरत को ठीक से जानता भी नहीं और ये मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। पुलिस वाले की बात सुनकर अदालत में एक बार फिर चैमंगोइयाँ शुरू हो गई थीं और सभी इस पुलिस वाले और इस औरत पर तबसरे कस रहे थे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। साथ ही अपनी कियास-राइयां भी लगा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि औरत सच्ची है, यकीनन इस पुलिस वाले ने इसके साथ ज़बरदस्ती की होगी, तभी तो ये इस पर मुकदमा कर रही है, वरना हर औरत को अपनी इज्जत बहुत अजीज़ होती है। वो कभी भी सरेआम अपनी इज्जत को बदनाम नहीं करती और जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लोग इस औरत को भी सच्चा समझ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस वाला ठीक लग रहा था, जिसका मजबूत और मुस्तहकिम लहजा बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठ बोलने वालों की आवाज़ और लहजा लड़खड़ा जाता है, रंगत भी बदल जाती है। सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। सभी लोग हैरान रह गए। जज साहब ने सच्चाई जानने के लिए एक मुलाजिम को बुलाया और कहा कि बर्फ़ वाला पानी बर्तन में लेकर आओ। मुलाजिम भी हैरान तो हुआ, मगर फिर सर हिलाकर बाहर चला गया। इससे पहले कि मज़ीद चहमंगोइयाँ होती, जज साहब ने लकड़ी का हथौड़ा डाइस पर मारा और दोबारा ऑर्डर ऑर्डर कहा, जिस पर हर तरफ खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ वकील बैठे थे, सबका मुंह देख रहे थे, क्योंकि इनको तो केस लड़ने, एक दूसरे को दलाइल देने या फिर पुलिस वाले और इस औरत से जिरा करने की ज़रूरत ही पेश न आई थी। शायद जज साहब खुद ही नतीजा अखज़ करके फ़ैसला सुना देने वाले थे। कुछ ही देर में मुलाजिम बड़ा सा बर्फ़ का बर्तन ले आया और सब लोग एक बार फिर हैरान रह गए जब वो जज साहब ने इस बर्फ़ वाले पानी के बर्तन की तरफ इशारा करके इस औरत को मुखातिब किया और कहा, अब तू इसमें बैठकर 100 मर्तबा कह कि तू सच्ची है और पुलिस वाला झूठा है, जिसने तेरे साथ ज़बरदस्ती की है और अब मुकर रहा है। जज साहब की बात सुनकर इस औरत ने इस बर्फ़ वाले बर्तन की तरफ देखा, जो कि बेहद यख ठंडा था और अब भी इसमें बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। अगर वो जज साहब की बात मानकर इस बर्तन में बैठ जाती तो इस जनवरी की सर्दी में इस ठंडे यख पानी की वजह से इसे नमूनिया ज़रूर हो जाता और फिर आराम आता या नहीं, ये भी वो नहीं जानती थी। इसने एक नज़र इस पुलिस वाले को देखा, जो इत्मीनान से खड़ा इसे ही तंजिया नज़रों से देख रहा था। इस पुलिस वाले के इत्मीनान को देखकर इसने कहा कि इम्तिहान सिर्फ औरत ही क्यों दे, इससे क्यों सबूत नहीं मांगे जा रहे इसकी बेगुनाही के, इसको भी तो ऐसे ही इम्तिहान से गुजारा जाए। इस औरत ने जज साहब को मुखातिब करके कहा तो जज साहब ने इससे कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसे भी इम्तिहान से गुजारा जाएगा और इसका इम्तिहान ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि वो मर्द है, ऐसे छोटे मोटे इम्तिहानों से आराम से गुजर सकता है। पहले तुम्हें जो कहा है वो करो। जज साहब ने कहा तो इस औरत ने कहा कि अभी और इसी वक्त इसे भी इम्तिहान से गुजारा जाए, तो इससे अदालत का वक्त भी बचेगा और मुझे भी अदालत के इंसाफ पर यकीन होगा कि आपने झूठ नहीं बोला। इस औरत के कहने पर जज ने गहरा सांस भरा और फिर एक और बड़ा सा बर्तन मंगवा लिया, जिसमें बर्फ़ का ठंडा पानी और बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े थे, मगर साथ ही इसमें एक ऐसा पाउडर भी डाला गया जिससे जिस्म में खारिश हो। अब पुलिस वाले को भी वही करने को कहा गया जो कि इस औरत को करने को कहा गया था। पुलिस वाले के बर्तन में ये पाउडर इसलिए डाला गया था ताकि वो झूठ ना बोल सके। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें ठंडे पानी में रहना भी सिखाया जाता है। अगर वो इस बर्तन में बैठता तो आराम से वो वक्त गुजार लेता, इसीलिए जज साहब ने ये किया था। सभी लोग सच जानने के इस अनोखे तरीके को बेहद हैरत से देख रहे थे। आज से पहले कभी इसने इस तरीके से सच जानने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वकील जिरा करते और अपने गवाहों और सबूतों को पेश करके केस का फैसला करवाते थे। लेकिन अब तो सब कुछ जज साहब ने अपने हाथ में ही ले लिया था और वकील खामोशी से एक दूसरे को और बाकी सबका मुंह देख रहे थे। वो पुलिस वाला और वो औरत अपने अपने बर्फ के पानी वाले बर्तन में बैठ गए। वो औरत मुसलसल ठटरे हुए लहजे में कह रही थी कि मैं सच्ची हूँ, ये पुलिस वाला झूठा है, इसने सच में मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जबकि वो पुलिस वाला कह रहा था कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठी है,
میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ ٹھنڈے یخ پانی اور جنوری کی سردی کی وجہ سے ان دونوں کے بطن کپ کپانا شروع ہو چکے تھے، مگر وہ دونوں ہی ہار نہیں مان رہے تھے، جبکہ سب لوگ اب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جج صاحب کی نظریں بھی ان دونوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ ان کے چہروں سے سب کچھ پرکھ رہے ہوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اب جب اس عورت کے اور پولیس والے کے دانت بجنا شروع ہو چکے تھے اور اب تک وہ صرف 50 بار ہی اپنی بات بول پائے تھے، اس عورت کی نسبت پولیس والے کا حال زیادہ برا تھا، کیونکہ اس کے جسم میں مسلسل خارش بھی ہو رہی تھی، جبکہ وہ عورت اب سردی کے باعث نیلی پڑ رہی تھی۔ دونوں کا حال برا تھا، مگر دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، جیسے ایک دوسرے کو ہرانے کی ضد میں ہوں۔ وہ دونوں 60 بار بول چکے تھے اور اب حال سے بے حال ہو گئے تھے، جبکہ سب کی دلچسپی اب بھی برقرار تھی۔ ابھی وہ دونوں 75 بار ہی بول پائے تھے، جبکہ وہ دونوں ہی لڑکھڑاتے قدموں سے ایک دم اٹھ کر کپ کپاتے انداز میں ایک ساتھ چیخنے لگے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اس پولیس والے نے بھی بیک وقت یہی کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید یہ امتحان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں نے بیک وقت اپنا جھوٹ قبول کیا تو سب سناٹوں کی زد میں آ گئے، کیونکہ وہ دونوں ہی کہہ اٹھے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ یہ کیس اب نیا موڑ لے گیا تھا۔ وکیلوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں ان دونوں پر جما دیں، جبکہ جج صاحب پرسکون انداز میں ڈائز پر کوہنیاں رکھ کر آگے کو جھکے اور پولیس والے سے بولے کہ کٹہرے میں آ جاؤ۔ وہ سر ہلا کر کٹہرے میں آیا، وہ عورت بھی کٹہرے میں چلی آئی۔ ایک ملازم نے انہیں کمبل لا دیا، جبکہ پولیس والے کو دوائی بھی لا دی، جسے اس نے تیزی سے کھا لیا تاکہ اسے مزید خارش نہ ہو، ورنہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ خارش کر کر کے اپنا وجود نوچ ڈالے۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے تو جج صاحب نے پولیس والے کو بولنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے سامنے کٹہرے میں کھڑی عورت کو دیکھا اور کہا، یہ عورت میرے پاس آئی تھی، لیکن تھانے میں نہیں بلکہ میرے گھر پر۔ میں اس کا حسن دیکھ کر اندھا ہو گیا اور اسے بدکاری کی دعوت دی، مگر یہ نہ مانی تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے بہت باریک سا لباس پہن رکھا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یہ دعوت گناہ کی غرض سے ہی میرے پاس آئی تھی، ورنہ یہ تھانے آتی، میرے گھر میں نہیں۔ اس دن میں گھر پر اکیلا تھا، میرے ماں باپ گھر پر نہیں تھے، تبھی میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اسی وقت اذانیں ہونے لگیں تو میرے سر پر سوار شیطان اتر گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں تیزی سے اس عورت سے دور ہو گیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں بہک گیا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکا تو تم مجھے معاف کر دو۔ جس پر اس نے کہا کہ معافی تو تمہیں ہرگز نہیں ملے گی، بلکہ اب میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی کہ تم نے میری عزت خراب کی۔ اس کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گیا کہ یہ میرے عہدے اور عزت کا سوال تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری عزت خراب نہیں کی، پھر کیوں مجھے سزا دلواؤ گی؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، ورنہ اس طرح تمہاری عزت بھی اچھلے گی۔ لیکن یہ میری بات نہ مانی، بلکہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب وہ اس طریقے سے مجھ سے اپنا انتقام لے گی۔ لیکن میں مطمئن تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ویسے بھی میں نے خود کو غلط کرنے سے روک لیا تھا، مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ اس عورت کی وجہ سے کہیں سچ میں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ لیکن جب 2 ہفتے گزر گئے اور اس عورت کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کی گئی تو میں مطمئن ہو گیا، مگر پھر اچانک یہ عدالت میں چلی آئی اور مجھے جب پتہ چلا تو میں پریشان ہو گیا، لیکن میں پرسکون بھی ہو گیا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے فعل سے تائب ہو گیا تھا، تو مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وہ پولیس والا شرمندہ شرمندہ تھا، سر جھکائے ساری بات شروع سے آخر تک بتا کر چپ ہو گیا، جس پر سب کی نگاہیں اس عورت کی طرف ہوئیں جو اب کانپتی ہوئی روتی چلی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ جج صاحب نے عورت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا، تو اس نے گہرا سانس بھر کر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا اور پھر بولنے لگی، میرا نام سمرین ہے، میری بس ایک ہی بڑی بہن تھی جس سے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں 6 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میری بڑی بہن ہی میری ماں بن گئی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے اولاد کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم بے حد تنہا ہو گئے تھے، ننہال والے پہلے بھی بہت کم ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، پھر اماں کے مرنے کے بعد یہ آنا جانا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔
میرے ابا ایک مزدور تھے، کبھی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی نہیں لگتی۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تبھی مزدوری کر کے پیسہ کمایا کرتے تھے اور ہمارے خرچے پورے کیا کرتے، اور ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی دوسری بیوی ہم دونوں بہنوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کہ ہر سوتیلی ماں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوتن کی اور اپنے شوہر کی پہلی اولاد کو پالے۔ میرے ددیال والوں نے ابا کو بہت مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابا نہیں مانے اور دو ٹوک انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت میں اپنی بیٹیوں پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کریں گے، جس پر میرے ددیال والوں نے بھی ابا سے قطع تعلق کر لیا اور ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابا نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ ان کی بات مان کر دوسری شادی جو نہیں کی تھی۔ میں اور میری بہن سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، میں بھی اسکول میں ہی تھی جب میری بہن نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ اس کا ارادہ پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ کر گھرداری کرنے کا تھا، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہم بہنوں کی زیادہ فیسیں ادا کر سکیں۔ میری بڑی بہن گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کی پڑھائی بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب ابا کو پتہ لگا کہ اس نے پڑھائی صرف اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ابا نے اسے بہت ڈانٹا کہ وہ پیسوں کی فکر نہ کرے، وہ ہماری پڑھائی کے لیے پیسے کما لیں گے۔ تب کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار، نہ ہی کوئی ہمسایہ۔ ہم کئی روز فاقے کرتے تھے، مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمیں کچھ چاہیے تو نہیں، اور ابا خوددار بھی بہت تھے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ ابا نے میری بڑی بہن کو سمجھا بجھا کر سرکاری کالج میں داخلہ دلوا دیا، اور یوں وہ ایک بار پھر گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، لیکن پھر میری بہن کالج سے کچھ لیٹ آنے لگی۔ وہ نہ صرف لیٹ آتی بلکہ اس کے پاس پیسے بھی ہوتے، کئی گفٹس ہوتے، اور جب میں نے اس سے استفسار کیا تو وہ کہہ دیتی کہ اسے اس کی سہیلیاں ہی سب دیتی ہیں کیونکہ وہ بہت امیر ہیں اور اس کا بہت احساس کرتی ہیں۔ ابا اور میں اس کا یقین کر لیتے، کیونکہ ہم اچھے سے جانتے تھے وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی، نہ ہی اپنے باپ کی عزت کو داغدار کرے گی۔ وقت مزید تیزی سے گزرتا رہا اور یہی کرتے کرتے ایک سال گزر گیا۔ اس ایک سال میں ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ میری بہن 12ویں جماعت میں ہو گئی تھی، مگر پہلے سے زیادہ فیشنیبل اور خوش رہنے لگی تھی۔ تحائف اور پیسوں کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا تھا۔ ابا تو اب بھی بیمار رہنے لگے تھے کہ وہ کچھ کما نہ پاتے، اور میری بہن کے لائے ہوئے پیسوں سے ہی گھر کا نظام چلتا۔ رشتہ داروں نے اب کبھی بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا، مگر کبھی کبھار ددیال میں سے جب کوئی ابا کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کو آتا تو وہ میری بہن کے بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر یہ کہے بغیر نہ رہتا کہ لگتا ہے کہ لاٹری ہاتھ لگ گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو ابا سے بھی کہتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، دھیان رکھا کرو، ہاتھ سے نکل گئی تو مشکل ہو جائے گی، مگر ابا سب کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ لیکن ابا کا یہ یقین تب ٹوٹا جب ایک دن میری بڑی بہن کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ ابا خود بھی بیمار تھے، مگر بہن کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہن کو ہسپتال لے گئے، مگر میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر وہاں جا کر تو ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بڑی بہن جو ابھی صرف 18 سال کی تھی وہ حاملہ تھی، اور اس کے حمل کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ابا یہ خبر سن کر برداشت نہ کر پائے۔ ان کی جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا کہ ان کی کنواری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی بیٹی سے بنا کوئی شکوہ کیے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہم دونوں بہنیں انہیں ایمبولنس کے ذریعے گھر لے آئے۔ رو رو کر ہمارا برا حال تھا، کیونکہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ہمارا ایک ہی تو سہارا تھا، اور اب وہ بھی ہم سے چھوٹ چکا تھا۔ سبھی رشتہ دار اجنبیوں کی طرح جنازے میں شرکت کرنے آئے اور ابا کی موت پر افسوس کرنے آئے، اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے بھی گئے۔ میں تب 15 سال کی تھی اور اتنی سمجھدار تو تھی ہی کہ مجھے پتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور ابا کے مرنے کے بعد تو مجھے اپنی بڑی بہن سے نفرت سی ہونے لگی تھی، جس کے گناہ کی وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سبھی رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب گھر میں صرف میں اور میری بڑی بہن رہ گئے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار ابا سے معافی مانگتی تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں اسے اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، مگر اب اتنی شدید نفرت ہو چکی تھی اس سے کہ میں اس کے سامنے پھٹ پڑی اور اسے احساس دلایا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو کھا گئی ہے اور اپنے گناہ کا بوجھ ساتھ لیے گھوم رہی ہے۔
اگر یہ گناہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ میرے یوں بھڑک کر پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں بلکہ نکاح کیا تھا کسی مرد سے جو اسے شدید محبت کرتا تھا اور اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے خرچہ دیا کرے گا تاکہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ وہ خرچہ دیتا بھی تھا۔ کالج سے وہ لیٹ اس لیے ہوتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، تبھی اس نے نکاح کر لیا۔ جب اس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا تو پھر میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے شوہر کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے شوہر کو بھی پتا ہو کہ وہ باپ بننے والا ہے، مگر اس کے گھر پہنچے تو میری بہن کے شوہر کے گھر والوں نے ہمیں حیرت سے دیکھا، جس پر میں نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ان کی بہو ہے اور ماں بننے والی ہے۔ مگر اتنا سننا ہی تھا کہ میری بہن کی ساس نے اسے باتیں سنائیں، بہت کوسا، بہت بے عزت کیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہے جسے وہ ان کے بیٹے کے سر پر تھوپ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا جو کہ میری بہن کا شوہر تھا، اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہے۔ مجھے اور میری بہن کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر ہم دونوں گھر آ گئے، مگر میری بہن بے جان سی ہو گئی تھی، اور پھر بات ہم تک نہ رکی بلکہ لوگوں میں پھیل گئی کہ میری بہن حاملہ ہے، جس پر ہم نے گھر بدل لیا۔ میری بہن اپنے شوہر کا دھوکہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے بدلہ لوں گی۔ اس عورت نے بتاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کو دیکھا جو دھواں دھواں ہوتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کا نام عائشہ تھا، اس عورت نے کہا تو پولیس والے کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور اس کا شوہر یہ آدمی ہے، اور اس سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے مزید کہا تو سب لوگ جو بے حد خاموش اور نم آنکھوں سے اس کی کہانی سن رہے تھے بے حد چونک گئے اور اس پولیس والے کو دیکھنے لگے جو اب بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے جان بوجھ کر اسے بے عزت کر کے جھوٹ بول کر گھر سے نکالا۔ میں نے کوئی دوسری شادی آج تک نہیں کی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں اسے سچ میں بہت چاہتا تھا، میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ تم میں مجھے اس کی جھلک نظر آئی تھی، تبھی میں تمہارے قریب آ گیا، اس پولیس والے نے کہا۔ تو اب کی بار سمرین چونک اٹھی۔ جج صاحب نے گہرا سانس بھرا اور پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ تو سمرین نے گہرا سانس بھر کر بتایا۔ جج صاحب نے ان دونوں کو باعزت بری کر دیا اور پھر پولیس والا سمرین کی منتیں کر کے اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ اپنے شوہر اور اپنی بہن عائشہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، آہت، جس نے سمرین سے شادی کے بعد عائشہ اور اس کی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اب ان سب کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ عائشہ کے پولیس والے شوہر ایاز نے اس کے پاس پہنچ کر شدتوں سے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اپنی بیٹی سے ملا اور پھر اسے بتایا کہ کیسے وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہتا ہے، کیونکہ اسے سب پتہ چل گیا تھا۔ سب کچھ جان کر عائشہ نے اسے معاف کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، مگر سمرین عائشہ کے شوہر نے عائشہ کو عدالت میں ہونے والے قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سب کچھ واضح اور صاف ہو گیا تھا۔